کہ جب میں جا کر حوض کوثر پہ اپنے نانا کے ہاتھ سے پانی پیوں گا تو اے ذوالجناح تجھے کیا ہو گیا؟ تو ذوالجناح پھر بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اچانک حضرت امام حسین کی نظر گھوڑے کے پاؤں کی طرف پڑتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ معصوم سکینہ گھوڑے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جب چچا مسلم شہید ہوئے تھے تو ان کی بیٹیوں کو بلا کے آپ نے سہارا دیا تھا، اے ابا جان آج میں یتیم ہو جاؤں گی تو میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے؟ وہ سکینہ تڑپتی ہوئی آگے کھڑی، حضرت امام حسین نے نیچے اتر کے گود میں لیا، پیار کیا، پیار کر کے کہا کہ اے سکینہ کیوں روتی ہے؟ اے سکینہ کیوں تڑپتی ہے؟ تیرا بابا تو امر ہونے کے لیے چلا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے، وہاں پہ نانا کے دسترخوان پہ ملاقات ہوگی، سکینہ کیوں تڑپتی ہے؟ ہاتھ میں پکڑا، گود میں اٹھایا، حضرت زینب کے حوالے کیا، کہا کہ اے بہن جی، اے ہمشیر، میں ایک درخواست کرتا ہوں، یہ جو زینب ہے نا اس کا رونا مجھے بے قرار کر دیتا ہے، اے زینب اس سکینہ کا رونا مجھے بے قرار کر دیتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں نے شہید ہو جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ان ظالموں نے میرے لاشے کو کچل دینا ہے، لیکن اے زینب تمہیں اپنے نانا کا واسطہ اس سکینہ کو رونے نہ دینا اور میری لاش کے قریب ہی نہ آنے دینا، مجھے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر حضرت امام حسین کربلا میں چل پڑتے، امام حسین کربلا میں چل پڑتے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہی اللہ کا شعر جب آتا ہے تو ہر طرف سے صدا آتی ہے کہ یہ کون ہے کربلا میں، آج کس نے کربلا کو سجا دیا۔ حضرت امام حسین کربلا میں جب آگے بڑھتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو فنا فی النار کرتے ہیں، اور پھر جب آخر میں آپ کو 40 ضربیں تلوار کی اور 33 زخم نیزے کے لگے، اور راویوں نے لکھا کہ 121 سوراخ تھے آپ کے پیرہن میں، اتنے زخم آپ کو لگے تھے۔ جب آپ گھوڑے سے نیچے گرتے اور پھر ایک روایت میں شمر آگے بڑھتا ہے آپ کی گردن کاٹنے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو، مجھے اپنے حضور اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ لینے دو، پھر کاٹ دینا، سر سجدے میں رکھ دو پھر کاٹ دینا۔ ادھر امام حسین سر سجدے میں رکھتے ہیں، ادھر شمر کا خنجر چلتا ہے، ادھر اللہ کا قرآن بولتا ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ حسین تیری نماز کی قسم، فرمایا کہ حسین تیری نماز کی قسم، بے شک جن لوگوں نے تجھے شہید کیا ہے وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ایمان ایسا لے کر آئے کہ جب تو نے بتی بجھا کر کہا تھا کہ آج جو جانا چاہے وہ چلے جائے، اس وقت وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا نہیں حسین اگر زندگی ہے تو تیرے ساتھ ہے اور اگر موت ہے تو وہ بھی تیرے ساتھ ہے۔ فرمایا جو ایمان لے کر آئے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر انہوں نے حق کا ساتھ دیا، پھر حق کی تلقین کی، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر وہ بیبیاں گھاٹے میں نہیں کہ جن کے سامنے ان کے لختے جگروں کو، ان کے جگر کے ٹکڑوں کو جن کے سامنے ذبح کر دیا جاتا رہا، جو اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے لاتی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے آہو فغاں نہیں کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ فرمایا وہ حضرت امام حسین کا سر کربلا میں کٹ رہا تھا اور ادھر سے ندا آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین تو نے آج کربلا میں حق ادا کر دیا، آجا میں منتظر
ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ اے حسین آج تو نے کربلا میں حق ادا کر دیا۔ اور حضرات محترم، وہ امام حسین شہید ہو گئے، لیکن حسینیت کا ایک باب کھول کے چلے گئے۔ کہا کہ لوگوں، اب میں نے ایک خط تفریق کھینچ دیا ہے اپنے خون سے، یزیدیت ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہوگی ہے، حسینیت ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہوگی ہے۔ میرا کردار کھل کے سامنے آ، میں نے اپنے خون سے ایک لکیر کھینچی ہے، خون سے لکیر کھینچی۔ ادھر یہ واقعات پیش آ رہے تھے، ادھر قرآن یہ کہہ رہا تھا، قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، فرمایا دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہے، اور فرمایا اللہ نے بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تلاش کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا تھا، ادھر حضرت ام سلمہ، حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک دوپہر کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں، فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زلفیں ہیں وہ بھی گرد سے ہٹی ہوئی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک ہے وہ بھی گرد سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ میں کھڑی ہوگی اور میں نے کہا کہ آقا آپ کا یہ حال کیسے ہو گیا، آقا کیا بات ہے، مال آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ کا حال کیا ہوا، آپ کہاں سے تشریف لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمہ کو کہا، اے میری زوجہ محترمہ، میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، اور فرمایا ایک شیشی ہاتھ میں پکڑی تھی، فرمایا کہ یہ وہ شیشی ہے، میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ اور اسی کو حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے ہیں، وہی حلیہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری بکھری ہوئی ہے، ان پہ گرد ہے، آپ کے چہرے اقدس پہ بھی گرد کے اثار ہیں، تہا والی پیشانی پہ گرد ہے، آپ کی آنکھیں بجھی بجھی ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مالا کا، کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ شیشی دی، فرمایا کہ آج میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ میں مقتل میں موجود تھا، میں نے حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا، اس کا خون اور اس کے صحاب کا خون جمع کر کے اس شیشی میں لے کر آیا، اور وہ شیشی حضرت ابن عباس کو دی۔ حضرت ابن عباس اٹھتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اس کے بعد اس تاریخ اور وقت کو لکھ لیا، یاد رکھا کہ کس وقت یہ خواب آیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب 24 دن کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو پتہ چلا یہ وہی وقت تھا کہ جس وقت آقا میرے خواب میں تشریف لے کر آئے تھے۔ اب وہ گنبد خضرا کا مکی کہ جب آپ حجرہ زہرا کے سامنے سے گزرتے نا، حضرت امام حسین کسی بات پہ ضد کرتے یا رو جاتے، آپ گزرتے اور آپ کو آواز آتی، آپ رک جاتے اور پردہ ہٹا کر کہتے کہ زہرا کتنی دفعہ تجھے کہا ہے حسین کو نہ رلایا کر، اے زہرا یہ حسین جب روتا ہے میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے، اس حسین کو نہ رلایا کر۔ اور وہ حسین جب کربلا میں شہید ہو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ موجود تھے، فرمایا کہ میں نے حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیا، سارے خون جمع کر کے اس بوتل میں جمع کر لیا۔ اور ادھر وہ سغرا بھی تھی نا، وہ سغرا بھی تھی کہ جو بیمار تھی، اور جب مدینے سے جانے لگے، مدینے سے چلے تو حضرت سغرا اس قافلے کے پیچھے دوڑی کہ ابا جان مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے، مجھے کیوں ساتھ لے کے نہیں جا رہے؟ تو حضرت